ناول انوکھی دنیا رائٹر وسما ایپیسوڈ 1 وہ ایک چھوٹی سی بچی جو نہ جانے کہاں سے اس جنگل میں آ گئی تھی۔ دور دور تک اسے کوئی انسان یا جانور دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر اچانک ننھی بچی نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن وہ صرف اس کا وہم تھا۔ وہ ڈر کر کبھی یہاں دیکھتی تو کبھی وہاں۔ وہ 10 سال کی تھی، ہر طرف صرف درخت ہی درخت تھے، وہاں اسے کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ تھک گئی تھی جب اس نے دیکھا درخت کے اوپر کوئی چمکتی ہوئی چیز لٹک رہی ہے۔ اس نے کوشش کی درخت کے اوپر چڑھنے کی۔ جب وہ درخت کے اوپر چڑھی اور چیز اٹھائی تو اس نے دیکھا وہ ایک بے حد خوبصورت چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی جو اس نے اٹھا کر پہن لی۔ جب اس نے وہ انگوٹھی پہن لی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے سارے درخت غائب ہو رہے ہیں اور وہاں جیسے زمین کے نیچے سے کوئی چیز نکل رہی ہے۔ نادل وہ سب دیکھ کر بے حد ڈر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ روتے روتے وہ کب بیہوش ہو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک بے حد خوبصورت محل میں تھی جہاں اسے ایک دادی اپنے پاس بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ جب انادل نے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آئی، دادی نے بولا بیٹا آپ ہمارے محل کے باہر بیہوش پڑی تھی تو میں آپ کو یہاں اٹھا کے لائی ہوں۔ میری مما کہاں ہے؟ انادل زور زور سے رونے لگی اور اپنی مما کا پوچھنے لگی۔ بوڑھی خاتون بولی تمہاری مما کا ہمیں پتہ نہیں، تم ہمیں اکیلے ہی ہمارے محل کے باہر ملی۔ وہ انجان چہرہ دیکھ کر اور گھبرا کر زور زور سے رونے لگی۔ دوسری طرف اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تو بوڑھی خاتون نے کہا چلو پہلے میں تمہیں کچھ کھلا پلا دیتی ہوں، پھر ہم تمہاری مما کو ڈھونڈنے چلیں گے۔ اور انادل راضی ہو گئی اور چلی گئی خاتون کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے۔ جب وہ کھانا بنا رہی تھی تو انادل نے اس سے پوچھا آپ اتنے بڑے محل میں اکیلی رہتی ہیں؟ میں اپنے شہزادوں کے ساتھ رہتی ہوں جو کہ ابھی محل سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ چلو اب تم کچھ کھا پی لو، پھر ہم تمہاری مما کو ڈھونڈنے چلیں گے۔ اور انادل جب کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی تب محل کا دروازہ کھلا اور وہاں سے بے حد خوبصورت 3 نوجوان داخل ہوئے، جس میں سے سب سے بڑا علی سکندر۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سمندر کی گہرائی تھی اور اس کے کالے بال رات کی طرح سیاہ تھے۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، وہ کسی شہزادے سے کم نہیں۔ دوسرا ذہن سکندر، نیلی آنکھیں، کالے بال، چہرے پہ عجیب سی کشش۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھا، کسی سلطنت کا بادشاہ ہی لگ رہا تھا۔ تو اس کے بعد آتا ہے زہد جو کہ نرم لہجہ سے، آنکھیں پرکشش۔ انادل تو جیسے حیران رہ گئی، کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس نے دیکھا وہ تینوں آ کر خاتون سے گلے مل کر انہیں سلام کر رہے تھے اور مسکرا کر سب نے انادل کو دیکھا۔ آپ سب یہاں اکیلے رہ رہے تھے؟ نہیں بیٹا، ہم یہاں جن کے قبضے میں تھے۔ جب تم نے وہ انگوٹھی پہنی تو ہم آزاد ہو گئے۔ وہ انگوٹھی آپ لوگوں کی تھی جو میں نے پہنی تھی؟ انادل حیران ہو کر دادی سے پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، انگوٹھی ہماری نہیں تھی، ہم سب تو جن کے قبضے میں تھے۔ جب اس نے مہاراجا اور رانی کو مارا تو اس کے بعد اس نے ہم سب کو قید کر لیا تھا اور جب تم نے وہ انگوٹھی پہنی تو ہم سب آزاد ہو گئے۔ لیکن اس نے آپ سب کو قید کیوں کیا تھا؟ انادل جلدی سے بولی۔ اس نے سب کو اس لیے قید کیا تھا کیونکہ وہ سلطنت پر حکومت کرنا چاہتی تھی۔ زہد جلدی سے بولا۔ علی جلدی سے بولا ایسی بات نہیں تھی، اس کے ساتھ ضرور کوئی اور بھی ملا ہوا تھا، ورنہ اس کو آزاد ایسے کیسے کوئی کرتا؟ وہ تو قید تھی نا، اسے کسی اور نے آزاد کیا اپنے فائدے کے لیے۔ لیکن وہ تو کون ہو سکتا ہے جو اس طرح کرے؟ ہوگا کوئی غدار جس نے ہمارے ماں باپ کو بھی مروایا، ورنہ ایسے کیسے وہ خود آزاد ہوتی؟ وہ پچھلے 10 سالوں سے ہمارے محل میں قید تھی۔ جب اتنے عرصے تک وہ خود کو آزاد نہیں کر پائی تو چند لمحوں میں وہ کیسے خود کو آزاد کر سکتی ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہوئی نا۔ ضرور کوئی ایسا شخص ہوگا اس کے ساتھ جو یہ سب جانتا تھا کہ محل میں کون کہاں ہے، ورنہ اس جن زادی کے بارے میں تو زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی غداری کر رہا تھا راجا اور رانی کے ساتھ جس نے ان دونوں کو مروا دیا، ہم سب کو قید کر لیا۔ کوئی تو ہوگا نا جو یہ سب جانتا تھا، ورنہ اس کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ قید خانے سے آزاد ہو۔ میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ سب اس جن زادی کا ہی کیا دھرا ہے۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں قید کرنے والی بھی وہی تھی اور تم لوگ۔ جواب بھی یہی ہوگا نا کہ نہیں، یہ کسی اور کا کیا دھرا ہے، وہ بس